لوگ بڑے سمجھدار ہیں اقرار بھائی، تو خدا کے لیے کہ آپ کس فرقہ واریت کو جو ہوا دے رہے ہیں، جو حق خطیب صاحب کا فرقہ ہے، اس کے فرقے میں اس کو لاکھوں لوگ چاہنے والے ہیں. جو مخالف فرقہ ہے اب وہ بھی اقرار بھائی کے ساتھ میدان میں آ چکے ہیں کہ اقرار صاحب آپ زندہ باد، آپ نے یہ کام کر دیا، آپ نے وہ کام کر دیا، جو کوئی نہ کر سکا وہ اقرار بھائی نے کر دیا. تو وہ فرقے والے آپ کو ہیرو بنا رہے ہیں جو اس کے مخالف فرقہ ہے. تو بدقسمتی سے پاکستان جو ہے وہ فرقہ واریت کی آماج گاہ ہے. تو فرقہ واریت کا آپ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو حق خطیب کا جو فرقہ ہے، جو ان کے مقاطب فکر ہے، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی فین فالوئنگ ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور ان کی درگاہ پر جو بلاوڑہ شریف پر آج بھی جو جا کر دیکھ لیں، رش ویسے کا ویسا ہی ہے. ایک بندہ بھی وہاں پر کم نہیں ہو سکا، لاکھوں لوگ آج بھی وہاں پر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو مقاطب فکر ان کے جو مخالف مقاطب فکر ہے، جو فرقہ ان کے مخالف ہے، جو دوسرا فرقہ ہے، ان کے آپ ہیرو بن گئے ہیں. وہ آپ کو واہ واہ کر رہے ہیں، واہ واہ اقرار صاحب آپ نے جو ہے پاکستان فتح کر لیا. تو کس طرف لے کے چل پڑے ہم معاشرے کو؟ پہلے جو ہے ہمارا معاشرہ تقسیم کا شکار ہے، پہلے ہمارا معاشرہ جو ٹوٹ چکا ہے، ہم سیاسی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں، ہم معاشی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں، معاشرتی طور پر جو ہے ہمیں بہت ساری کمیاں کوتاہیاں آ چکی ہیں. تو آپ ایک ایسے ایشو کو اٹھا کر پھر جو ہے تقسیم کر رہے ہیں. خدا کے لیے آپ تو جوڑنے والے انسان تھے اقرار صاحب، آپ توڑنے والے انسان نہیں تھے. یہ مینجمنٹ کے کہنے پہ، یہ بزنس کے اداروں کے بزنس کے چکروں میں آپ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، لوگ آپ کو آپ کے پروگرام دیکھتے ہیں. سر عام میں آپ نے جتنے بھی آپ پروگرام کیے ہیں، لوگ اس کو دیکھتے ہیں. آپ کی ہم مانتے ہیں آپ کے فین فالوئنگ ہے، لوگ آپ کے فالوور ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی بھی عزت اچھالیں، کسی کو آپ ملزم ہے. ملزم کا مطلب ہے الزام لگانا. تو اس پر آپ الزام لگا رہے ہیں، آپ اس کو ڈائریکٹ جو ہے ملزم سے مجرم بناتے ہیں، اور مجرم سے فیصلہ بھی کر دیتے ہیں کہ پاکستانی قوم یہ فیصلہ کر چکی ہے، پاکستانی قوم یہ کر رہی ہے. او بھائی خدا کے لیے پاکستانی قوم کچھ نہیں کر رہی. سیاسی طور پر بڑے پریشانیوں کا سامنا ہے اس ملک کو، معاشی طور پر پریشانیوں کا سامنا ہے. تو آپ یہ کن چکروں میں، اپنے فین فالوئنگ کے چکرے میں کن چکروں میں؟ اگر وہ اربوں پتی ہے تو آپ نے جو کمپین یہ چلائی ہے نا جی، یہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے، آپ بھی تو پیسے کے چکروں میں ہے نا، کہ زیادہ سے زیادہ ویوز ملیں، زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو شیئر ہو تاکہ آپ کو پیسے زیادہ سے زیادہ آئیں. تو مقصد آپ کا بھی پیسے کمانا ہے نا. اگر حق خطیب کا مقصد پیسے کمانا ہے، وہ فراڈ کر رہا ہے، وہ نصر بازیاں کر رہا ہے، تو آپ کا بھی تو مقصد یہی ہے نا جی. آپ بھی تو پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دوسرا آج سب سے اہم بات جو ہے موصوف جو اقرار بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے کہا کہ جی حق خطیب صاحب کا بھائی لندن سے ان کو، جی وہ ڈاکٹر ہے اور وہ لندن سے ان کو پیسے بھیجتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب شرم کریں آپ، ڈاکٹر صاحب وہاں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ وہاں سے پیسے اپنے بھائی کو بھیج رہے ہیں. یار خدا کا نام مانے، ڈاکٹر صاحب اوورسیز پاکستانی ہے، اگر وہ 6-7 سالوں سے لندن میں بیٹھے یا برطانیہ کسی ملک میں بیٹھ کے اچھا کام کر رہے ہیں اور وہ پاکستان میں پیسے بھیج رہے ہیں، تو اسے ہماری معیشت بھی تو بہتر ہو رہی ہے نا جی. وہ اپنے بھائی کو بھیجے، اپنے کسی مرید کو بھیجے، ایک پیسہ کسی بھی بھیجے. تو آپ کو اس میں کیا تکلیف ہو گئی کہ آپ اس ڈاکٹر کو بھی کہہ رہے ہیں کہ شرم کریں، غیرت کریں، آپ وہاں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. بھائی آپ کو ایسے پتا ہے کہ وہ لندن میں بیٹھ کے لوٹ رہے ہیں؟ وہاں لوٹ مار والا معاشرہ بھی نہیں ہے. ایک بار بھائی آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ لندن میں لوٹ مار والا برطانیہ معاشرہ نہیں ہے. وہاں پہ انسان میں بستے ہیں اور انسانوں کا خیال رکھا جاتا ہے. تو خدا را آپ یہ کس طرف لے کے چل پڑے؟ مہربانی کریں، اس قوم پر رحم کریں. کوئی باہر سے اگر اپنے بھائی کو پیسے بھیج رہے ہیں، آپ اس کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ اس حد تک ٹارگٹ کر چکے ہیں، اس حد تک نفرت کے بیج بو رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں آپ. یہ مینجمنٹ آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی. یہ مینجمنٹ آپ کو جو ہے روز محشر آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. آپ سید ہیں، لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ اچھی شہرت رکھنے والے صحافی ہیں، لیکن آپ کس طرف چل پڑے ہیں؟ یہ تیسرا ایشو ہے آپ کا، جس میں آپ کوئی ثبوت نہیں دے رہے اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنے ویلاگ اور اینڈ پہ آپ فلاپ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں. تو خدا کا نام مانیں، مہربانی کریں، لوگوں کو طرف نہ لگائیں. یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمارا پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم نے اس میں رہنا ہے. تو ہم اس میں محبتیں بانٹیں، جوڑیں. آپ توڑنے کی طرف جا رہے ہیں، فرقہ واریت کو وفا دے رہے ہیں اقرار صاحب. جس طرح حق خطیب صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ختم نبوت کے پیچھے اقرار پڑ گئے، تو کس طرف جا رہے ہیں؟ وہ اپنا مدعا دے رہے ہیں، آپ قوم کو کیا دکھا رہے ہیں، وہ کیا دکھا رہے ہیں. آپ ایک بات کرتے ہیں، اگلے 2 دن بعد جو ہے سہیل کلیا صاحب آپ کی ٹیم سریام کا حصہ تھا، وہ ثبوت لے کے سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ ثبوت ہے، اقرار صاحب غلط کہہ رہے ہیں. آپ یہ غلط بیانی کر کے جس کنال والا جو آپ نے رجسٹریاں دکھا رہے تھے آپ، وہ تو غلط ثابت ہو گیا. اس کا جو بیٹا ہے ارشد زمان صاحب کا، اس نے کہہ دیا کہ جی ہمارے والد میں فوت ہو گئے اور ہم اس رجسٹری میں گواہ ہیں، دونوں بھائی وہ گواہ ہیں. ان کا جو راجہ حماد ارشد صاحب اور اس کا جو بھائی ہے وہ اس میں گواہ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے خود دی ہے جی، ہم تو اور بھی جو یہ 10 کنال ہے اس پہ ہم جو ہے مسجد بھی بنائیں گے اور ساتھ جو ہے ختم نبوت سینٹر بھی بنانے جا رہے ہیں، اس کی بلڈنگ بھی ہم بنائیں گے. تو آپ کے تمام جو ثبوت ہے وہ تو رد ہی ہو گئے. تو
تو اپنی واچ لینے کے لیے سوشل میڈیا پر اپنی فین فالوئنگ بڑھانے کے لیے خدا کے لیے اس طرح کے کام نہ کریں. اگر آپ کو 2 سال میں کوئی وہاں مریض نہیں ملا جو پلانٹڈ تھا، آپ کے نمائندے وہاں جاتے رہے، آپ کی ٹیم کا حصہ جو سریام ٹیم کا حصہ ہے وہ لوگوں کے گھروں میں جاتے رہے، لوگوں کو شفا وہاں سے ہو رہی ہے، تو لوگوں کو شفا کا سلسلہ چلا ہوا ہے وہ چلنے دیں. غیر شرعی کام ہو رہا ہے وہ بتا دیں لوگوں کو یہ غیر شرعی ہے، آپ نہیں بتا سکے. غیر قانونی ہو رہا ہے بتا دیے غیر قانونی ہو رہا ہے. اگر کوئی دم ہے، کوئی کلام کے ذریعے وہ کسی کو شفا ہو جاتی ہے تو یہ رب کا معاملہ اور انسان کا معاملہ ہے. یہ رب کے فیصلے آپ نہ کریں، یہ رب اور اس کے بندے کے درمیان چھوڑ دیں. خدا را ایسے فیصلے جو رب نے کرنے ہیں، وہ کام جو رب کے کرنے کے ہیں، تو وہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ رب اور انسان کا معاملہ ہے، ان کا آپس میں معاملہ ہے. دیں آپ جو لوگوں کی یہ پگڑی اچھال رہے ہیں، کبھی اس کو ڈرامے باز کہہ رہے ہیں، کبھی نصر باز کہہ رہے ہیں، کبھی اس کو ناحق کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں. حق اور ناحق کا فیصلہ کرنے والے آپ کون ہیں؟ لوگوں کو فیصلہ کرنے خدا کے لیے آپ بیٹھتے ہیں سوشل میڈیا پر اور اس کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں اس کو. کتنے غلیظ الفاظ سے آپ اس کو پکارے. تو خدا را اس کے اربوں روپے ہیں، تو اس کے اگر بھائی نے پیسہ بھیجا ہے، کسی مرید نے دیا ہے، یا جیسے بھی آ رہا ہے، وہ ان کا اپنا معاملہ ہے. ہاں کہیں غلط ہو رہا ہے، غلط طریقے سے پیسے آ رہے ہیں تو بتائیں لوگوں کو. اگر کوئی نذرانہ نہیں دیتا ہے نا جی، تو وہ خود جا کے دیتا ہے. وہاں کے جا کے لنگر خانوں میں کوئی پیسے دیتا ہے وہ خود جا کے دیتا ہے. وہ تو نہیں بلا رہا نا جی، ان کے عقیدت مند جا رہے ہیں. تو خدا کے لیے اقرار صاحب اس طرح کی باتوں سے اوائڈ کرے. بار بار گزارش کرتا ہوں کہ میرا کوئی اس میں مقصد نہیں ہے، نہ میں خطیب کو کبھی ملا ہوں زندگی میں، نہ میں بلاوڑا شریف کی ہوں. میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، لیکن آپ نے جو مہم چلا رکھی ہے نا، یہ انتہائی بھونڈی اور غلط مہم ہے. اس سے ملنا ملانا کچھ نہیں ہے. آپ کی مینجمنٹ کو ملے گا. کیو ٹی وی پر جو ہے وہ بزنس شروع ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس بلیک میلنگ میں آ کے، آپ کے اس دباؤ میں آ کے کیو ٹی وی ایک بار پھر جو ہے وہ ان کو بزنس دینا شروع کر دے، اے آر وائی کیو ٹی وی کو، اور اپنی محفل نعتوں پر ان کو لائیو کوریج کے لیے بلائے. تو پھر تو ہو سکتا ہے آپ کے معاملات میں سیٹل ہو جائے اور آپ کی جو کمپین ہے یہ بھی کچھ تھم جائے. لیکن خدا کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے، اس طرح کے مفادات کے لیے اس قوم کو ہم گمراہ نہ کریں. ہم جوڑنے والے بنیں، ہم توڑنے والے نہ بنیں. والسلام.